پاکستانی قوم کا یہ غم و غصہ تو پھر کیوں نہ ہندوستان کے پروگراموں کو اور فلموں کو بند کر دیں. FLP اسپیس 1 فار یس, FLP اسپیس 2 فار نو, 2 فار 7 پر سینڈ کر دیجئے. آج کے اس پروگرام میں آپ کالز بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ کی کالز لیں گے. موبائل سے کال کیجئے صرف 247 اور پروگرام میں شامل ہو جائیے. موبائل سے کال کیجئے 247. سید نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے لیونگ لیجنڈری شو مین ہیں, اس لحاظ سے کہ بڑے بڑے ایکٹرز کو, ہیروئنس کو انٹروڈیوس کرا ہے انہوں نے, بڑی بڑی فلمیں بنائی, کسی تعارف کے محتاج نہیں. پلیئر میٹنگ اگین سر آن مائی سیٹ. ہمارے ساتھ موجود ہے وینا ملک صاحبہ, DSNG سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے. وینا ملک صاحبہ ویری وارم ویلکم ونس اگین. ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیقہ اوڈو صاحبہ, مختلف تعارف میں کسی تعارف کی محتاج نہیں, بہت بڑی آرٹسٹ ہیں, اس وقت سماجی کارکن بھی ہیں, اور آل پاکستان مسلم لیگ سے بھی آپ کا تعلق. عتیقہ اوڈو صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سید نور صاحب, آپ کی سب سے پہلے تو اس سے پہلے میں اس میں آؤں, ہندوستان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ہمیں, آپ کا ایک کرٹیسزم آیا کہ جو ہمارے آرٹسٹ وہاں جاتے ہیں وہ صحیح بہیو نہیں کرتے, خاص طور پہ وینا ملک صاحبہ نے آپ کی طرف سے نہیں بلکہ پورے بہت لوگوں کی طرف سے آیا کہ صحیح بہیو نہیں کیا. آپ کے خیال میں کس طرح کی انہوں نے ریپرزنٹیشن نہیں کی پاکستانی کلچر کی, جس پہ یہاں پہ اتنا کرٹیسزم ہے اور آپ بھی کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی ہندوستان کا اور پاکستان کا کلچر ایک ہے, اس کو میں سختی سے اس کی تردید کروں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اور ان کے کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. جہاں تک وینا کا بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وینا کو بہت زیادہ کرٹیسزم ملا ہے, اور اتنی زیادہ اس نے کیا نہیں ہے جتنا اس کو کرٹیسزم مل رہا ہے, اور اس کرٹیسزم میں بھی شامل ہوں, میں نے بھی کیا ہے. میں نے یہ ضرور کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ وینا کے پاس بیسٹ چانس تھا کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا. ایک ایمبیسڈر کے طور پہ وہ گئی تھی وہاں پہ, اور وہاں اس کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم کتنے کلچرڈ لوگ ہیں, کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ہماری لڑکیاں چاہے وہ ایکٹریس ہے وہ کیسے بہیو کرتی ہیں, کیسے اٹھتی ہے, کیسے سوتی ہے, یہی اس کا فارمیٹ ہے پروگرام کا. تو اس نے وہ تقدس اور وہ چیزیں سامنے نہیں رکھی, اور اس سے غلطی ہوئی ہے. اس کو اپنی غلطی ماننی چاہیے اور اس چیپٹر کو بند کر دینا چاہیے. اچھا, یہ آپ کا وہ ہے. وینا ملک صاحبہ, آپ سے غلطی ہوئی, آپ پاکستانی کلچر کو اس طرح ریپرزینٹ نہیں کیا, تقدس کو پامال کیا, آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے؟ دیکھیے, پہلے بات یہ ہے کہ جہاں تک سید نور صاحب بات کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا یا نہیں کیا, میں ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہوں. کلچر کی جہاں تک بات ہے, آپ سب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اس وقت ایز اے نیشن کہ کلچر صرف شلوار قمیض میں نہیں آتا ہے, جس طرح اسلام صرف داڑھی میں نہیں آتا ہے. میں کتنی کلچرڈ ہوں, آپ پچھلے 3 سیزنز بگ باس کے اٹھا کر کے دیکھیے, اور یہ سلمان خان کا کہنا تھا کہ یہ واحد سیزن ہے جس میں آپ جناب میں سب نے بات کی, صرف اس لیے کیونکہ وینا ملک آپ جناب میں بات کرتی تھی. کلچر اور بہت ساری چیزوں میں آتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ کلچر صرف شلوار قمیض میں نہیں آتا ہے. وینا میں صرف شلوار قمیض کی اور بات ہمارے نہیں ہاں یہ ایٹیٹیوڈ, جی نور صاحب میں نے آپ کی بات سنی, اب آپ میری بات سنیے. اور جہاں تک بات ہے کلچر کی, سید نور صاحب مجھے آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ یہاں پہ آپ لوگ ہمیشہ ایک عورت کو وکٹم بنا کے بڑے بننے کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگے کہ اس نے غلطی کی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے غلطی نہیں کی. جس کلچر کی آپ بات کریں, اگر آپ کلچر پروموٹ کرتے رہے تو آپ کی 99.9 فلموں میں جو آپ کی ہیروئن ہوتی ہے وہ ایک طوائف ہوتی ہے, اور آپ کا ہیرو جو ہوتا ہے وہ ایک شرابی ہوتا ہے. کیا پاکستان کا کلچر یہ ہے؟ اور اگر غلطی سے آپ کی فلم کی ہیروئن ایک شریف لڑکی ہوتی ہے تو وہ صرف عشق ہی کرتی ہے, اور جب اس کی شادی اس لڑکے سے نہیں ہوتی جس سے وہ پسند کرتی ہے تو وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. کیا ہمارا کلچر یہ ہے سید نور صاحب؟ یا آپ پاکستان کی فلموں میں یہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں لڑکیوں کی شادی قرآن پاک سے ہو جاتی ہے اور ان پر کتنا ظلم ہوتا ہے؟ آپ کس طرح کے کلچر کی بات کر رہے ہیں؟ کلچر میں لڑکی آفس میں بھی کام کرتی ہے, لڑکی مضبوط بھی ہوتی ہے, لڑکی کانفیڈنٹ بھی ہوتی ہے. کلچر اور بہت ساری چیزوں میں آتا ہے سید نور صاحب. اچھا, اور دنیا میں سب سے آسان کام ہوتا ہے ایک لڑکی کو کرٹیسائز کرنا. اچھا, میں بتاؤں آپ کو, میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا وینا, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھو, آپ وہاں فلم نہیں کر رہی تھی, ریالٹی شو کر رہی تھی, پہلی بات. اور ریالٹی شو میں سچائی دکھائی جاتی ہے, اور فلم میں فینٹیسی ہوتی ہے, اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ جی میں آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, کرٹیسائز نہیں کر رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں شلوار اور قمیض کلچر نہیں ہے, لحاف میں گھسنا بھی کلچر نہیں ہے. آپ جو لحاف میں گھس کے جو دکھا رہی تھی وہ کیا تھا؟ دیکھیے سید نور صاحب, آپ نے کوشچن کیا ہے تو آنسر پلیز سنیے. آپ نے ریالٹی شو پورا دیکھا؟ میں نے تو آپ کو, میں نے تو وہی دیکھی. سنیے, جہاں میں اس لحاف میں اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوں وہ ایک ٹاسک تھا,
اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹاسک یہ تھا کہ ساری رات ان دیوالی کے دیوں کو ہم نے بجھنے نہیں دینا اور ہم 2 لوگوں کو جاگنا تھا. اور جہاں رات کو ہم بیٹھے ہیں وہاں پر -10 ٹمپریچر تھا. اور بگ باس کے گھر میں اگر آپ ریالٹی شو فالو کرتے ہیں سید نور صاحب تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس ریالٹی شو میں آپ کو کھانا سونا اور کپڑے کم دیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اتنا مینٹل سٹریس دیا جاتا ہے اور ٹارچر دیا جاتا ہے. اور لحاف میں جہاں پر میں بیٹھی ہوں وہاں میں صرف لحاف میں بیٹھی ہوں. آپ کی فلموں میں تو اور بھی بہت کچھ دکھایا جاتا ہے. آپ نے اس ریالٹی کو شو کو فالو کیا بغیر ایک لڑکی کے اوپر فلموں کس کے طرح سے پیچھے چابا؟ کیوں پڑ گئی ہیں؟ میں فلموں کی بات نہیں کر رہا. آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے. میں تو آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کی اچھائی کے لیے بیٹا. کیوں میں آپ یہاں میرے لیے آئے ہیں؟ کل آپ ایک پلیٹ فارم پہ گئے کس وجہ سے؟ مجھے کرٹیسائز کرنے کے میں نے لیے. کیا غلط بات آپ کی؟ ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. میں نے کیا سید نور صاحب آپ مجھ سے سالڈ کوشچن کیجئے، صرف مجھے کرٹیسائز مت کیجئے. آپ سوال کیجئے، میں آپ کے سوالوں کا جواب سوال آپ سے یہ کریں گے، میں تو جواب سوال آپ نے اٹھایا. دیکھیں میری بات سنیے ملک صاحب، 1 منٹ. انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ ریالٹی شو کے اندر جب لوگ جاتے ہیں اس طرح کے شو کے اندر، آبویسلی یہ ریفر کر رہے ہیں وہ بگ باس بگ بردر جو وہاں انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے جس میں انڈیا کی کون سی ایکٹریس گئی تھی جی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو یہاں سے گئی ہیں ہندوستان، شلپا شیٹھی جو گئی تھی. تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلم کے سین اس کی سین کی ڈیمانڈ ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ ریالٹی پریزنٹ کرنے گئی تھی، وہ ریالٹی آپ کو پاکستان کو ذہن میں رکھ کے کرنی چاہیے تھی، وہ آپ نے نہیں کی. یہ کہہ رہے سید نور صاحب. دیکھیے میری بات سنیے، پاکستان کو ذہن میں رکھ کر کے میں نے وہاں پر 84 دنوں میں پوری نمازیں پڑھی ہیں. دکھائی نہیں گئی وہ ایک الگ بات ہے. میں نے وہاں شلواری قمیضیں بھی پہنی ہیں، وہاں میں نے کھانے بھی بنائے ہیں، وہاں میں نے پیار محبت کے درس بھی دیے ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے وہ شو پورا نہیں دیکھا ہے وہ اس طرح کی بات کرے. سید نور صاحب نے لحاف میں میری ایک تصویر دیکھی ہے تو آپ یہ سن لیجئے کہ اس ریالٹی شو میں کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں اور وہ ٹاسک ٹاسک دیے جاتے ہیں. ٹاسک میں عزت داؤ پہ نہیں لگائی جاتی نا اپنے ملک کی. آپ مجھے بتائیے کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے اور آپ کی فلموں میں اتنا لچر پن دکھانے سے آپ کی عزت داؤ پہ نہیں لگتی ہے؟ ارے کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اور فلم کو کیوں آپ گھسیٹتی ہو؟ خیر میں اپنی فلم تو یہ بھی ایک شو تھا سید نور صاحب، یہ ایک ریالٹی شو تھا. شو تو ریالٹی میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ واز اے شو. تو ریالٹی میں کیا ہونا چاہیے؟ اسکرپٹڈ. ریالٹی میں پلیز آپ ہنس کے چیزوں کو اگنور مت کیجیے. دیٹ واز اے شو. وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا شو تھا. کچھ نہیں تھا. عتیقہ اوڈو صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اس ساری چیزوں سے باخبر ہیں آبویسلی. پاکستان کے آرٹسٹ جو ہیں ان کو جب ہندوستان اگر جائیں تو کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے جو کہ وینا ملک صاحبہ نے کیا؟ یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم خود بھی بہت بڑے منافق ہیں اور انڈیا کو ویسے تو دیکھتے ہیں لیکن انڈیا کی اس تمام کلچر کا کوئی ہمارا آرٹسٹ حصہ بن جائے تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں؟ جی عتیقہ اوڈو صاحبہ. کامران، سب سے پہلے تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سب نے ایک ٹاپک بنایا وینا کے حوالے سے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت فیئر سچویشن ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے ایک امبیسڈر کا ان کو عہدہ دیا، آپ نے خود ان کو ایک سونپ دیا ہے. پروفیشنلی گئی ہیں، انہوں نے جو چوائسز کیے ہیں وہ ان کے پرسنل چوائسز ہیں اور بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ریپرزینٹ کرنے گئی پاکستان، لیکن شاید ان کا وہ مقصد نہیں تھا. دوسرا پوائنٹ یہ کہ ہندوستان از ناٹ انٹرسٹڈ کہ پاکستان کا کلچر دکھائیں. تو اگر آپ ہندوستان جائیں گے تو وہ چاہیں گے وہ کام کرے جو بکتا ہے ہندوستان میں. اچھا، جہاں تک وینا کا تعلق، میں سمجھتی ہوں وینا نے کسی کے بچوں کو بھوکا نہیں مارا، اس عوام کو لوٹا نہیں ہے، کسی کا خون نہیں کیا ہے. جو بھی کیا اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا ہے اور وہ اس کے اللہ کے بیچ میں ہے. تو جہاں جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں، حکومت میں جیسے جیسے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے اس ملک میں جیسے جیسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے غریب کو بھوکا مار دیا، بچوں کو ضائع کروا دیا اس ملک میں، تو ان سے تو ہم سے سوال نہیں کر رہے. لیکن وینا کا ایک ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہو گیا کہ جو مین ہمارے ایشوز اب KESC کے کتنے ورکرز کو ہم نے نوکریوں سے نکالا ہے. ایک بات آپ کی ساری بات ایک منٹ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں. ہم وہ تمام ٹاپک بھی اٹھاتے ہیں. ہم پرویز مشرف صاحب سے لے کے آصف علی زرداری صاحب تک سب پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو کیونکہ وینا ملک صاحب پاکستان کی آرٹسٹ ہیں اور وہ ہندوستان گئی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی جو دوسرے آرٹسٹ ہیں ہم نے ان پہ بھی پروگرامز کیے ہیں، تو اس لیے ہم ان پہ بھی پروگرامز کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی، میں نے تو شاید اس حوالے سے یہ زندگی کا تیسرا پروگرام ہوگا جو میں کر رہا ہوں. پرویز مشرف صاحب سے لے کے زرداری صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر میں نے کوئی 150-200 پروگرام کر دیے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم صرف اسی پہ پروگرام کریں. KSC پہ ہمارے کولیگ اینکرز پروگرام کرتے ہیں. یہ کنٹروورسی پاکستان میں موجود ہے، پاکستان کی میڈیا میں آئی ہے، اس لیے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. ورنہ تو جو کنٹروورسی ہو ہی نہ اس کو ہم اٹھا کے کیوں بلا وجہ ہائپ دیں گے؟ سید صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جی عتیقہ صاحب کمپلیٹ کریں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. جی عتیقہ صاحب. کامران، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو وینا نے کیا، جیسے میں نے کہا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پبلکلی کرمنل ہیں اب، تو پھر وہ عدالت میں ایک بات جانی چاہیے. جو سمجھتے ہیں کہ وینا نے پبلکلی کچھ کیا ہے تو دے شوڈ گو انٹو اے کورٹ آف لا اگینسٹ ہر. بٹ آئی تھنک شی از میڈ اے پرسنل چوائس
और उनका एक हक बनता है, एक आजाद मुल्क है। और अगर कोई ऐसे कोई रूल्स या रेगुलेशंस है मीडिया के तो हमें दिखा दें, क्योंकि हमारा जो अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट वो इतना कमजोर है कि आपको जो इंडिया से जो सामान इधर चलता है उसमें कोई आपने रूल्स कभी देखे? राइट, ये पॉइंट आपका है जी, इति गौड़ू का वैलिड पॉइंट है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट को स्टेज पे भी अप्लाई कीजिए, टीवी ड्रामा पे भी अप्लाई कीजिए, फिल्म पे भी अप्लाई कीजिए। और अगर वीना मलिक उसको फॉलो नहीं करती तो वीना मलिक कसूरवार है। और मुझे एक बात बताइए कि जब पाकिस्तान का कोई लड़का इंडिया में जाकर के वही पार्टी करता है, वही कपड़े पहनता है, वही सारी चीजें करता है, तो वो हीरो बन के आता है। एक लड़की मसलन कौन ऐसा हीरो है जी जो है यहाँ पे? तो बदनाम हो जाती है। आप बताएं कौन सा ऐसा लड़का है? जो लड़के करते हैं वो बदनाम नहीं। आप बताएं कौन सा ऐसा लड़का है जो वहां से हीरो बन गया? मेरी बताएं कौन सा लड़का ऐसा है जो वहां गया और शराबे पी के आया और यहाँ पे हीरो बन गया? नाम बताएं। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज, मैंने शराब नहीं पी है। नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? आप बात तो सुन लें पहले। मैं आपसे कह रहा हूँ कौन सा ऐसा लड़का है जिसको आप कह रही हैं कि जी वो शराबे भी उसे हिंदुस्तान में और वापस आया और हीरो बन गया? मैंने नहीं कहा कि वो शराबे पी है, मैंने कहा कि वो यही काम करके आता है, वो फिल्मों में जाके काम करता है। नूर साहब, अली गफ्फार के ऊपर आज तक आपने शो क्यों नहीं किया? बिल्कुल किए, उनको बुला के किए, उनको बुला के किए, उनको बुला के किए। औरत बाहर जाती है तो ये डिस्क्रिप्शन नहीं है जी। और कामरान साहब आपके अपने अब्बू एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, वो भी फिल्मों में काम करते रहे हैं। आप बात इस वक्त सिर्फ ये हो रही है कि देख मैं कोड ऑफ कंडक्ट को बता दूं, जो भी फिल्म इंडस्ट्री ताल्लुक रखता है हम उस सारी इशू पे बात कर रहे हैं। बात से टोटल आपकी ये हो रही है कि अगर आपने वहां शराब पी है, शराब नहीं पी, अली जफर साहब ने वहां शराब पी है, शराब नहीं, बात सुने ना, बात जरा हौसले सुने जरा, तो उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स किए हैं। आप अगर इस बात को लेकर बैठ गए कि जी वो उस पर प्रोग्राम नहीं करता, प्रोग्राम नहीं देखा, तो मेरा क्या कसूर है? उन्होंने वो आए इसी प्रोग्राम में, इसी प्लेटफॉर्म पे आए और हमने उनसे सवाल पूछा और कोई हीरोशिप की ऐसी कोई बात नहीं, उनसे पूछा और क्लियर करते गए। लेकिन एक मिनट ठहर जाए, आप एक मिनट ठहर जाए, आते हैं आप इधर। मैं ये कहना चाहूंगा और हमारी भी सुन लो वीना जी, बच्चे हमारी भी सुन लो। देखो आज आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को गंदा कह रही हो, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, अगर आपने पर्सनल कैपेसिटी में किया है, पर्सनली ये सब कुछ किया है तो आप यहां ऑन करें और करती रहें। हम तो इसलिए ये कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक है, हम आपसे अपना कोई रिश्ता समझते हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया। और अगर आप समझती हैं कि आपने पर्सनल ऐसा ही करना है और इसको जस्टिफाई कर रही है तो आप करती रहें। ये आपका कैरेक्टर है या आपका जमीर है, ये या आपका जमीर है या आपका कैरेक्टर है। लेकिन आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे उंगली नहीं उठा सकती। इसलिए उस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिस जहां आपने हीरोइन बनने की कोशिश की है और आप नहीं बन सकती। उंगली उठाएंगे सैयद नूर साहब, अगर आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके वीना मलिक